بھائیوں اور دوستوں، کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے شیر بنائے، چیتے بنائے، ہاتھی بنائے، سانپ بنائے، بچے بنائے، پروانے بنائے، پتنگے بنائے، کتنی شکلیں ہیں۔ صرف ایک مکڑی نہیں آپ دیکھ رہی ہے جو آپ کے مسجد میں مکڑی نے جالا بنایا ہوتا ہے، صرف اس کی 10,000 قسمیں اب تک موجود دیکھی جا سکتی ہیں، 10,000 صرف مکڑی کی قسمیں۔ تو بنانا بلا وہ الخلاق العلیم، وہ ایسا زبردست بنانے والا ہے کہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آتی۔ اتنا بڑا آسمان بلند کیا ہے کہ اللہ نے ہر قرآن فطور، اس میں تمہیں کوئی نظر آتا ہے، کوئی سوراخ، کوئی شگاف، کہیں سے کوئی آسمان کی چھت جھک گئی ہو، پلر کوئی نہ، ستون کوئی نہ، ستون کوئی نہ ہو تو چھت یوں ہو جائے، جھک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم ذرا ذرا غور سے دیکھو، کہیں سے تمہیں کوئی چھت جھکی ہوئی نظر آتی ہو، کوئی چھت میں خرابی نظر آتی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ہے۔ کوئی چیز نہیں، ہر چیز کو بنایا، بلا وهو الخلاق العلیم۔ کسی کو ہوا میں اڑا دیا، کسی کو آسمانوں پر بنا دیا، کسی کو زمین پر بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بنا دیا، کسی کو زمین کی سطح میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کسی کو پروں پہ اڑا دیا، کسی کو زمین پہ چلوا دیا، کسی کو پانی کے اندر چلا دیا۔ یہ سارا ہمارے اور آپ کا اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، اللہ ناصر ہے، ہم منصور ہیں، اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، ہم محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ راحم ہے، ہم مرحوم ہیں۔ ہم ایک جگہ سے شروع ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہماری ایک شکل ہے، اللہ ہر شکل سے پاک ہے۔ ہمارا ایک جسم ہے، اللہ ہر جسم سے پاک ہے۔ ہماری ایک طرف ہے، میں آپ کی طرف، آپ میری طرف، اللہ ہر طرف ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ للہ المشرق، مشرق بھی اللہ کا، والمغرب، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق کا شمال بھی اللہ کا، مشرق کا جنوب بھی اللہ کا، مغرب کا شمال بھی اللہ تعالیٰ کا، مغرب کا جنوب بھی اللہ تعالیٰ کا۔ لہذا جب ادھر بھی اللہ، 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 تو للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر دوڑاؤ گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں تمہیں اتنی نشانیاں دکھاؤں گا کہ ایک ایک پتا بولے گا کہ کوئی اللہ ہے، ایک ایک پرندہ بولے گا کوئی اللہ ہے، سورج کی ایک ایک شعا بولے گی کہ اللہ ہے، چاند کی ایک ایک کرن بولے گی کہ اللہ ہے، زمین کی گردش بولے گی اللہ ہے، اٹھتے بادل بولتے ہیں کہ اللہ ہے، برستے پانی بولتے ہیں کہ اللہ ہے، چلتا ہوا دریا بولتا ہے کہ اللہ ہے، میٹھے چشمے بولتے ہیں کہ اللہ ہے، کڑوے چشمے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، کالے پتھر سے سفید سنگ مرمر نکلتا ہوا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئلے میں سے ہیرا نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، پتھروں میں سے زمرد نکلتا ہوا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، مٹی میں سے لوہا نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، مٹی میں سے سونا نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، مٹی میں سے تانبا نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، پتھروں میں سے تیل نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، گندے نطفے سے انسان بن کے بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی زمینوں کا بادشاہ ہے، وہی زمینوں کا بادشاہ ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان اس کے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اس کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، خلا اس کا، وَمَا تحت الثرى، تحت الثرى اس کا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی حکومت اللہ تعالیٰ کی، آسمان کی حکومت اللہ تعالیٰ کی، یحیی و یمیت، زندہ اللہ کرتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اللہ اول، اللہ آخر، اللہ ظاہر، اللہ باطن۔ اول کیسا اول؟ وہ نہیں کہ جس کی ابتدا ہو، اللہ وہ اول ہے جس کا پہل کوئی نہیں، اللہ وہ آخر ہے
جس کا انتہا کوئی نہیں، وہ ابتدا میں ابتدا سے پاک ہے، انتہا میں انتہا سے پاک ہے، نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ عرش کا محتاج، نہ زمین کا محتاج، نہ آسمان کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ ہواؤں کا محتاج، نہ سورج کا محتاج، نہ چاند کا محتاج، نہ پانی اس کی ضرورت، نہ روٹی اس کی ضرورت، نہ فرشتے اس کی محتاجی، نہ عرش اس کی محتاجی، نہ فرش اس کی محتاجی، نہ جنت اس کی ضرورت، نہ دوزخ اس کی ضرورت، نہ جبریل اس کی ضرورت، نہ میکائیل اس کی ضرورت، نہ اسرائیل اس کی ضرورت، نہ اسرافیل اس کی ضرورت، نہ لوح قلم اس کی ضرورت، نہ قلم تقدیر کا اس کی ضرورت، نہ لوح محفوظ اس کی ضرورت، نہ وہ تورات کا محتاج، نہ انجیل کا محتاج، نہ زبور کا محتاج، نہ قرآن کا محتاج، نہ وہ انسانوں کا محتاج، نہ وہ آدم کا محتاج، نہ آدم کی نسل کا محتاج، نہ وہ جنات کا محتاج، بیوی اس کی ضرورت نہیں، بے اولاد اس کی ضرورت نہیں، وزیر اس کا کوئی نہیں، مشیر اس کا کوئی نہیں، مددگار اس کا کوئی نہیں، محافظ اس کا کوئی نہیں، نگہبان اس کا کوئی نہیں، کھاتا وہ نہیں، سوتا وہ نہیں، پیتا وہ نہیں، اونگتا وہ نہیں، گھبراتا وہ نہیں، تھکتا وہ نہیں، کروٹ وہ نہ بدلے، پہلو وہ نہ بدلے، غافل وہ نہ ہو، لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، ما ہم بمعجزین، وہ کمزور نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لا یعزل عن ربک من مثقال ذرہ، نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے نہ غالب آ سکتی ہے، قبل کل شیء، کچھ نہ تھا اللہ تھا، بعد کل شیء، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا، فوق کل شیء، ہر چیز سے بلند و بالا، اوپر، اتنا اوپر کہ لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال بھی اس تک نہیں جا سکتا، لا یصفہ الواصفون، سارا جہان مل کر اس کی تعریف کرنا چاہے کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتا، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، راجن پور کے درخت کاٹو کتنے قلم بنیں گے، اور سارے رحیم یار خان کے درخت کاٹو کتنے قلم بنیں گے، پورے پاکستان کے جنگلات، سوات کے گنیر کے جنگلات کاٹو کتنے قلم بنیں گے، ابھی جو کپاس ہم نے کاشت کی اس کی چھٹیاں کاٹو، ایک ایک سے کتنے قلم بنیں گے، اور اس سے کتنے کتنے ڈھیر بنتے چلے جائیں گے، پھر سفیدے کے درخت سے، بوہر کے درخت سے، پیپل کے درخت سے، آم کے درخت سے، برگد کے درخت سے، شیشم، سیکر، یہ ساری دنیا کے بیل، بوٹے، درخت، ان کے قلم بناؤ، پھر جو 6 بر اعظم کے درخت ہیں وہ کتنے قلم بنیں گے، جو 6 بر اعظم میں درخت پھیلے ہوئے ہیں ان کے کتنے قلم بنیں گے۔ ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، آپ کی نہیں ہوگی ویسے پرانی ہے، سمندر میں بھی بے شمار جنگل ہیں، پانی کے اندر درخت ہی درخت ہیں، عجیب قسم کے درخت ہیں جو باہر نہیں پیدا ہوتے، پانی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، باہر کے درختوں سے زیادہ ہیں، ان کو بھی نکال کے لے آؤ، اور اس کے بھی قلم، سارے زمین کے درختوں کے قلم بن گئے، ڈھیر لگا دیے، اب کیا کرو، 7 سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، 7 سمندر کی سیاہی کر دو، اب کیا کرو، اب سارے سمندر کے چاروں طرف بیٹھ جاؤ، پھر کیا کرو، اپنے ہاتھ میں کاپیاں، ہر کاپی کا ایک ورقہ زمین کی چوڑائی کے برابر بڑا ہو، اور اس پر تم لکھو، یہ سارا مجموعہ پڑھا لکھا ہو جائے، سارا اپنی سرائکی میں، اردو میں، عربی میں ماسٹر ہو جائے، کامل ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف تم نہیں جمع کرو بلکہ تمہارے جو مر گئے ہیں ان کو بھی قبروں سے اٹھا کے لاؤ، جو تمہارے آنے والے ہیں ان کو بھی میں بھیج دیتا ہوں، تم سارے بیٹھ جاؤ، پھر فرشتوں کو بھی بلا لو، وہ بھی آ جائیں، اور تم سب قلم پکڑو، کاپی پکڑو، اور سمندر کی سیاہی میں ڈوبا لگاؤ، اور میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، تعریف اس طرح لکھو کہ تمہیں نہ کوئی جملہ سوچنا پڑے، نہ کوئی کاٹنا پڑے، نہ کوئی رکنا پڑے، نہ کوئی تمہارا لفظ غلط ہو، نہ کوئی زیر غلط ہو، نہ زبر غلط ہو، 1 سیکنڈ بھی تمہارا ضائع نہ ہو، ہر اگلا جملہ پچھلے جملے سے خوبصورت لکھا جائے، ہر اگلا لفظ پچھلے لفظ سے خوبصورت لکھا جائے، اب کیا لکھوں، اب کیا کہوں، اب کیا بناؤں، اس کے لیے تم 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچو، بلکہ ہر سیکنڈ میں تمہارا قلم تیز، تمہارا دماغ تیز، تمہاری عقل تیز، تمہاری فصاحت تیز، تمہاری تعبیر تیز، تمہاری لکھائی تیز، لکھنے میں جبریل بھی لکھ رہا اپنی طاقت پر، میکائیل بھی لکھ رہا، اسرافیل بھی لکھ رہا، اسرائیل بھی لکھ رہا ہے، عرش کے فرشتے بھی لکھ رہے، جنت کی حوریں بھی لکھ رہی، اور جنت کے فرشتے، دوزخ کے فرشتے، 7 آسمان کے فرشتے، جنات بھی لکھیں، انسان بھی لکھیں، پھر ان سب کو چھوڑو،
انبیاء بھی لکھیں، آدم علیہ السلام لکھیں، نوح علیہ السلام لکھیں، ادریس علیہ السلام لکھیں، موسیٰ علیہ السلام لکھیں، یوشع لکھیں، اسحاق و یعقوب و یوسف و ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام لکھیں، اور یونس اور یحییٰ علیہ السلام لکھیں، داؤد و سلیمان علیہ السلام لکھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام لکھیں. پھر ان سب کو چھوڑو، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ بھی لکھ رہے ہوں اپنی شان کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم پھر بھی میری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. ہاں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال هو اللہ الخالق الباری المصور الغفار القهار البهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق الباعث الشهيد الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطبار المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یہ ہمارا رب ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ اللہ کے مبارک نام ہیں. صرف 99 نام نہیں اللہ تعالیٰ کے. 99 تو ایک ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ یہ 99 نام ہیں جو یاد کرے گا جنت میں داخل ہو جائے. جو اولاد اپنے باپ کا نام نہ جانتی ہو تو وہ کہتے ہیں تیرے اوپر بھی لعنت ہے کہ تو اپنے باپ کا نام نہیں جانتا. وہ بندہ کیا بندہ ہے جو اپنے رب کے نام ہی نہ جانتا ہو؟ وہ کیا بندہ ہے جو یہ بھی نہیں جانتا وہ میرے رب کے نام کیا ہیں؟ صرف من احصاہا دخل الجنہ. جو یہ 99 نام یاد کر لے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا چل تو نے میرے نام کی لاج رکھی، سینے میں محفوظ کیا، چل جنت میں. باقی جیسے اللہ لا محدود ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہر چیز سے پاک، زمانے کا پابند نہیں، جگہ کا پابند نہیں، شکل مورت صورت کا پابند نہیں، روح کا پابند نہیں. کرتے شلوار نہ چاہیے اسے، لشکر نگران نہ چاہیے اسے، دوست ہم سفر نہ چاہیے اسے، سنگی اور ساتھی کی ضرورت نہیں اسے. شروع سے عہد ہے، اب بھی عہد ہے، ہمیشہ عہد رہے گا. عہد جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکتا ہو، عہد جو اکیلا ہو. میں بھی اکیلا ہوں لیکن میں عہد نہیں، میں واحد ہوں. اللہ عہد ہے. واحد کسے کہتے ہیں؟ جو کئی چیزوں سے مل کر بنا ہو. وہ ایک لیکن کئی چیزیں، گوشت، خون، ہڈیاں، پٹھے، ریشے، رگیں، جراثیم، بیکٹیریا، روح، ناخن، بال، کھال، پوست، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک بنایا. اس کو تو کہتے ہیں واحد. اور احد وہ ذات ہے جس کا کوئی جز نہ ہو، بغیر جز کے اکیلا ہو. اللہ کو بنایا کس سے؟ روح سے، نور سے. یہ تعبیر کرنا بھی گستاخی ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کا جز کوئی نہیں. ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے اکٹھا کیا اور اس سے اللہ بن گیا. اللہ احد ہے. احد یہ میری انگلی ایک ہے لیکن اس پر کھال ہے، بال ہیں، ہڈیاں ہیں، پٹھے ہیں، رگیں ہیں، خون ہے، ناخن ہے، ناخن کے اوپر غلاف ہے. یہ واحد ہے، یہ احد نہیں. اللہ احد ہے. احد جس کا کوئی جز نہیں، جس میں کوئی اجزاء شامل نہیں، جس میں کوئی مرکب نہیں، بلکہ اپنی ذات میں احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اکیلا وحدہ لا شریک ہے. اس نے اپنا نام بھی ایسا پسند کیا میرے بھائیوں. اللہ کا نام بھی ہے جی. کسی کے نام میں سے کوئی حرف نکال لیا جائے
تو اس کے نام کا مطلب بدل جاتا ہے. جمیل، طارق جمیل، یا نکالو تو جمل بن گیا. جمیل خوبصورت، جمل اونٹ، کتنا فرق پڑ گیا. حرف نکال دو مطلب بدل گیا، حرف نکال دو مطلب بدل گیا. زیر زبر نکال اوپر نیچے کر دو مطلب بدل گیا. بکری کے نیچے زیر لگا دو ذکری ہو گیا. اللہ وہ نام ہے، اللہ وہ نام ہے. اس کا ایک حرف نکالو تو بھی وہی مطلب، دو نکالو پھر بھی مطلب وہی، تین نکالو پھر بھی مطلب وہی. اللہ، اللہ، اللہ وہ ذات جس کی نہ کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، جس کی نہ کوئی تعریف ہو سکتی ہے. سب سے بڑا تعریف کرنے والا اللہ کا رسول ہے. وہ خود ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا لا احصی ثناء علیک، میں بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، توحید توحید لیے پھرتے ہم بڑے توحیدی ہیں، بڑے توحیدی ہیں. سب سے بڑا توحید والا کہتا مولا میں تو تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا. یہ آج کے توحیدی دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی پوری تعریف کر سکتے ہیں. نہ ان کو اللہ کے آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. جس کی تعریف کرنے والا، جس کا نام احمد رکھا گیا، احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، وہ کہتا ہے میں مولا تیری تعریف کہاں کر سکتا ہوں. اللہ الف ہٹا دو، پیچھے رہ گیا للہ. قرآن کھولا نظر آیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. الف ہٹنے کے بعد بھی نام اللہ ہی پر دلالت کر رہا ہے. اگلا لام بھی ہٹا دو، الف ہٹایا، لام ہٹایا، رہ گیا لہو. قرآن کھولا دیکھا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر بھی لفظ اللہ پر دلالت کر رہا ہے. پچھلا لام ہٹا دو تو رہ گیا الہ. پھر قرآن کھولا تو دیکھا وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ولینظروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب. پہلا لام الف ہٹایا تو للہ، لام اگلا ہٹایا تو لہو، پچھلا لام ہٹایا تو الہ. سارا ہی کچھ ہٹا دو، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا بھی ہٹا دو تو صرف ہو رہ گیا. ہو قرآن کھولا تو نظر آیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ ہو کے ساتھ بھی اللہ پر دلالت کر رہا ہے. اے بھائیو، تبلیغ میں یہ سبق یاد کر رہے ہیں، الفاظ میں نہیں دل میں اتار رہے ہیں. لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے. ساری مخلوق کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی نہ بنا سکتا ہے، کوئی نہ بگاڑ سکتا ہے، کوئی نہ دے سکتا ہے. دیتا ہے تو اللہ، لیتا ہے تو اللہ، اٹھاتا ہے تو اللہ، گراتا ہے تو اللہ، زندگی دیتا ہے تو اللہ، مارتا ہے تو اللہ، محبتیں ہیں تو اللہ کی طرف سے، امن ہے تو اللہ کی طرف سے، اور عروج ہے تو اللہ کی طرف سے، زوال ہے تو اللہ کی طرف سے، ہواؤں میں حرکت ہے تو اللہ کی طرف سے، زمین کا فرش ہے تو اللہ کی طرف سے، پانی کا بہنا ہے تو اللہ کی طرف سے. نہ پیسے نے کسی کے کام بنائے اللہ کے بغیر، نہ بگاڑے اللہ کے بغیر. اسرائیل مچھر بھی نہیں مار سکتا، مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ اسرائیل اپنی طاقت سے مچھر نہیں مار سکتا. اسرائیل کو اللہ کا امر ہوتا ہے، وہ آگے جان نکالتا ہے. جبریل اپنی طاقت سے اتر نہیں سکتا، وحی لا نہیں سکتا، پانی بہ نہیں سکتا، دن چڑھ نہیں سکتا، رات آ نہیں سکتی، شام ڈھل نہیں سکتی، ستارے چمک نہیں سکتے، سورج آگ نہیں پھینک سکتا، چاند گھٹ نہیں سکتا، بڑھ نہیں سکتا، درختوں میں پھل نہیں لگ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ نے چاہا پھل نکلے، اللہ نے چاہا کانٹے نکلے، اللہ نے چاہا دن آیا، اللہ نے چاہا رات چھائی، اللہ نے چاہا جوانی آئی، اللہ نے چاہا بڑھاپا آیا، اللہ پاک نے چاہا بیماری آئی، اللہ نے چاہا صحت آئی، اللہ نے چاہا مٹی میں ملا دیا، ریزہ ریزہ بنا دیا. جسم کو کیڑے کھا گئے، ان کیڑوں کو موٹے کیڑے کھا گئے، ان کو اگلے کیڑے کھا گئے، وہ کیڑے اپنی موت آپ مر گئے. یہ خوبصورت وجود وہ 3 کیڑوں کے پیٹ سے گزرتا ہوا چوتھے کیڑے کے پیٹ میں پہنچا، وہ کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو گئے، وہ وجود مٹی میں مٹی ہو گیا. زمانے نے اور اپنی وقت کو لمبا کیا،
تو ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں. پھر اور صبحیں آئیں اور شامیں آئیں اور موسم بدلے اور دن چڑھے اور راتیں آئیں اور پھر وہ چورا چورا بھی پھرپھرا ہو کر مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا. پھر آگے زمانے نے چھلانگ لگائی اور زمین میں انقلاب آیا, زمین میں کروٹ بدلی, زمین میں زلزلہ آیا, نیچے کا اوپر, اوپر کا نیچے, اوپر سے آئی ہوا. راجن پور کی قبر میں سونے والوں کی مٹی کو ہوا اڑا کے لے گی, جیسے کبھی کچھ نہ تھے ایسے ہی ہوا میں اڑا دیا. آپ کا رب وہ رب ہے جو ان ذرات کو پھر جمع کر کے آپ کو انسان بنا کے کھڑا کر دے گا. ہم تبلیغ میں یہ سبق سیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس لیے بھائیو کیا کرو, اللہ کی مانو. دکاندار کہے گا جھوٹ کے بغیر دکان کیسے چلے, نہیں اللہ رزق دیتا ہے, میں اللہ کی مانوں. وکیل کہے گا جھوٹ کے بغیر مقدمہ کیسے جیتو گے, نہیں ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سبق بڑا مشکل ہے اسلام کا, باقی سارا اسلام آسان ہے. دل اللہ سے اثر لے, اللہ کے قدرت سے, طاقت سے, حیبت سے, کبریائی سے, جلال سے, جبروت سے. اللہ جو چاہے کر کے دکھا دے. زمانے نے آج تک دیکھا کہ آگ نے جلایا, درخت جلے, پتھر جلے, انسان جلے, پہاڑ جل گئے. آج ایک دن چڑھا ہے, آج کا دن ہے, آگ بھڑک رہی ہے. انسانوں کو معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے, جنات کو پتہ ہے آگ جلاتی ہے, جانوروں کو پتہ ہے آگ جلاتی ہے. ہزار سال کا تجربہ اس بات پر گواہ ہے. لہذا ابراہیم کو آگ میں ڈال دو تاکہ یہ جل کے راکھ ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ نمرود کی نافرمانی کرنے والے کی کیا سزا ہے. اپنے تجربے پر آگ کو بھڑکایا گیا, دہکایا گیا, وہ بھڑکی, وہ لپکی, وہ دہکی. ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور ہوا میں پھینکا گیا. ادھر سارے مطمئن ہیں, ادھر آگ کا پہلا شعلہ لگے گا اور ادھر ابراہیم کی ہائے ہائے ہوگی. ادھر یہ ہر آگ کے ڈھیر پر راکھ بن کے گرے گا, کوئلہ بن کے گرے گا اور نمرود زندہ باد کا نعرہ لگے گا. اس لیے سب مطمئن ہیں کہ بس ابھی ہوا کہ ہوا. فرشتوں نے بھی آج تک یہی دیکھا ہے, آگ جلاتی ہے, آگ میں گرنا جلنا. لہذا جبریل بھاگ کے آ رہے, پانیوں کا فرشتہ بھاگ کے آ رہا, یہ میری طرف ہے. یہ درمیان میں ابراہیم جا رہے, یہ جبرائیل سے یہ پانیوں کا فرشتہ تھا. تینوں یوں جا رہے. اب ابراہیم خاموش ہیں, جبرائیل بے قرار ہیں, رہ نہ سکے, آگ کے تو قریب ہو رہے ہیں, یہ جائیں گے تو جل جائیں گے. جبرائیل کا بھی تو یہی تجربہ تھا. جبرائیل نے پہلے کب دیکھا تھا یہ تماشا؟ وہ کہنے کہ جبرائیل خلیل اللہ, کیا میری مدد کی ضرورت نہیں آپ کو؟ کہنے کہ اما الیک صلا اما الی اللہ صنع, رہی مدد تو اللہ کا تو محتاج ضرور ہوں, تیرا نہیں ہوں. تیری ضرورت کوئی نہیں ہے. جبرائیل جیسے فرشتے کی مدد سے انکار نہیں چاہیے, پانی کے فرشتے نہیں چاہیے. ارے آپ جل جائیں گے, کیا خبر مجھے جلانے پہ راضی ہو تو میں کہوں مجھے بچاؤ تو کہیں محبوب کی منشا کے خلاف نہ ہو جائے. تو جلانا چاہے, میں بچنے کی درخواست کروں تو عاشقی کیا ہوئی پھر؟ عاشقی کیا ہے؟ نہیں جلوں گا. آگ کے ڈھیر کے اوپر شعلے لپک رہے, ابراہیم اوپر آ چکے, جبرائیل کے پسینے چھوٹ رہے, پانیوں کا فرشتہ کا زرد رنگ ہو رہا اور عراقی بغلے میں جا رہے. ابھی دیکھو نمرود زندہ باد کا نعرہ لگے گا. لیکن کائنات نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ عرش والا پکار اٹھا, یا نار کونی بردن والسلاما, ہو جا ٹھنڈی سلامتی کے ساتھ. چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا, زمین حیران, انسانیت انگشت بدندان, ہوائیں ساکت ہو گئیں, فضائیں ساکت ہو گئیں, جبریل کی آنکھیں پھٹ گئیں, پانیوں کا فرشتہ حیران, کائنات حیران. یہ کیا ہوا؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, جس رب نے تجھے جلنے کا حکم دیا وہی کہتا ہے ہو جا ٹھنڈی. تیرے شعلے بجھنے نہ پائیں, تیرے انگارے ٹھنڈے نہ ہونے پائیں, تو جل کے بھی اپنے اندر کی گرمی مجھے واپس کر دے, میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو کے دکھا دے. کوئی اور آئے گا تو جلے گا اور خلیل بیٹھے گا تو ٹھنڈک پائے گا. شعلے نہیں یوں باہیں پھیلے. ابراہیم علیہ السلام کو یوں نہیں جیسے بچے کو ماں گود میں لیتی ہے,
اور اس طرح آرام سے آگے بستر پر جیسے ماں بچوں کو لٹاتی ہے، آگ کے شعلوں نے یوں پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر بٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو سفید کر دیا. سارے عراقیوں نے دیکھا وہ ابراہیم بیٹھا ہوا. ایک اور نظارہ عجیب ہوا تھا. جبریل اندر آئے، جوڑا پہنایا، پوشاک پہنائی، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، پر مارا، انار کا درخت. علی پور والوں سے پوچھو جا کے انار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے بیج لگاؤ، بٹ لگاؤ، قلم لگاؤ، پھر 3 سال انتظار کرو، پھر وہ پھل دے گا. ادھر آؤ، میں خلید اللہ صاحب کو انار دکھاؤں. ادھر پر لگا، ادھر درخت لگا، ادھر شاخیں نکلی، ادھر پتے آئے، ادھر ٹہنیاں پھیلی، ادھر گور بھی نہیں لگا، فوراً پکا انار لگ کے لپٹ گیا. پانی بھی، انار کھا. اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم کیا کہنے تیرے رب کے، بڑا زبردست ہے تیرا رب. بھائیو، یہ کس سے اللہ قرآن میں کسی بات کی وجہ سے سناتا ہے اور کسی وجہ سے سناتا ہے، کہانی سنانا چاہتا ہے. 70 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آیا. کوئی کہانی سنا چاہتا 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہانی سنانا چاہتا ہے، ایک بات بتانا چاہتا ہے، میرے بندو سب کچھ اللہ کا اور تمہارا اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کے تابع ہو جاؤ، غلام ہو جاؤ. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہم تبلیغ میں سیکھ رہے ہیں، گھر بیٹھے نہیں آتا. سچی بتاؤں اگر گھر بیٹھے آتا تو ہم کبھی تبلیغ میں ایک دن بھی نہ لگاتے. ہمیں کیا ضرورت تھی راجن پور میں آنے کی؟ پر یہ سودا گھر بیٹھے ملتا نہیں بھائیو. اللہ کو اپنا بنا لو میرے دوستو، یہ تبلیغ کی محنت ہے. آج تک جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس سے توبہ کر لیں، پچھلی معاف آئندہ سلو. اور آج کل تو ویسے ہی اللہ کا تخت پہلے آسمان پر ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اور اجر ایسے بڑھا دیے گئے ہیں کہ نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر. نفل اور فرض میں کتنا فرق ہے؟ ایک آدمی آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوا اور نیت باندھی اللہ اکبر، اور پھر آج تک وہ زندہ رہا اور نفل پڑھتا رہا، اور آج کے بعد قیامت تک زندہ رہا اور نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل. جب قیامت آئی تو سجدے میں تھا. اتنے نفل پڑھ کے فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی ثواب نہیں مل سکتا. یہ فرض کی طاقت ہے. نفل فرض ہو چکا ہے، فرض 70 فرض ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. تو اس سارے مجمع کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، دیہاتی ہیں، شہری ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، ان پڑھ ہیں، آج اللہ کے واسطے توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہماری توبہ. اتنے بڑے بادشاہ سے باغی بن کے کیسے گزارا ہوگا؟ یا تو موت ہمیں مٹا دے. موت پر ہماری نظر میں آدمی مر جاتا ہے اور آخرت والوں کی نظر میں آدمی موت پر زندہ ہو جاتا ہے. ہماری نظر میں مر گیا، قبر میں چلا گیا، ریزا ہو گیا، ہمارے لیے مر گیا. آخرت میں وہ زندہ ہو گیا. جنت ہے تو اس کی بہاریں لوٹے گا، جہنم ہے تو اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی. تو بھائیو، ہم اللہ کے واسطے توبہ کریں تو اس کے معاف کرنے کا دربار بہت بڑا ہے. عذاب دینے کا دربار اس کا رحمت کے دربار کے مقابلے میں چھوٹا. رحمت بہت زیادہ، غصہ اس کے مقابلے میں کم. ادھر بندہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ معاف کرتا ہے. ادھر کہیں گے یا اللہ معاف کر. میں آپ کو قارون کا قصہ سناؤں. قارون کا نام سنا نا سب نے؟ قارون دنیا کا وہ مجرم ہے جس نے کسی نبی پہ زنا کی تہمت لگائی. ایک منافق، ایک یہ منافق تو اور بھی دنیا میں بڑے آئے، لیکن اس ظالم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اللہ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑو، اس نے پکڑنا شروع کیا. وہ رونے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام کہیں اور پکڑو، اور پکڑو، اور پکڑو. سارا ہی زمین میں غائب ہو. سورہ قصص میں قارون پر 2 رکوع آئے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ.
اس قارون کے بارے میں اللہ کی سنو، اس قارون کے بارے میں جب وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، تیری اتنی منتیں اس نے کی، تجھے اس پہ رحم نہ آیا، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے کہتا نا یا اللہ معاف کر دے تو میں باہر نکال کے کھڑا کر دیتا۔ عزتی اغست ہو، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے مدد مانگتا میں اس کی ضرور مدد کرتا اور اسے معاف کر دیتا، تجھے میں خود منا لیتا، اسے میں معاف کر دیتا۔ تو اس میں چھوڑو جو تو مسلمان بیٹھے ہیں، آج دنیا کا کوئی کافر بھی قارون جیسا نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، شریعت اور ریاستی علاقہ اوپر اس پنجاب سے زیادہ دین کے قریب ہے، تو بھائیو ادھر آپ توبہ کریں گے ادھر اللہ سارے صاف کر دے گا، 70 سال 80 سال 100 سال 1000 سال۔ اللہ ایک خود مثال دے کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ معاف کرنے کی جتنی طاقت رکھتا ہوں کہ تم اتنے گناہ کرو کہ راجن پور نہیں، پاکستان نہیں، ساتوں بر اعظم کو اپنے گناہوں سے بھر دو، پھر بوریوں کی طرح ڈھاک لگاؤ، بوری کے اوپر بوری، بوری کے اوپر بوری، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے 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 سورج کالا ہو جائے، چاند بے نور ہو جائے، ستارے سیاہ ہو جائیں اور تمہارے گناہ ان سے بھی آگے چلے جائیں، پھر چلتے 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 آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ لگ جائیں۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے اگر آدم علیہ السلام کی ساری مسلم اور کافر برادری بھی اکٹھی ہو جائے اور گناہ کرے تو اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے ایک راجن پوری اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک پہنچا دے، پھر صرف اتنا کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں وہیں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ تو بھائیو پتہ نہیں آپ نے چلہ دینا نہیں دینا، توبہ تو کر لیں سارے، تو مجھے پتا بھی سارے کہاں وقت دیں گے، لیکن یہ تو ہم پر فرض ہو چکا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ کیوں بھائی کوئی میری نیت میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اتنے بڑے بادشاہ سے ٹکر دے کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو رمضان میں بھی نمازیں نہ پڑھیں، رمضان میں بھی تراویح نہ پڑھیں، تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں اللہ ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ کیا بدبختی ہے کہ اس مہینے میں بھی اللہ کے سامنے نہ جھکے، سردیوں کے روزے چھوڑ دے۔ رمضان میں مسجد بھر گئی، عید کا چاند آیا مسجد خالی ہو گئی، کیوں؟ اللہ کی روٹی صرف ایک مہینہ کھائی ہے۔ آپ کے پاس مزدور کام کرے ایک دن، مزدوری مانگے سارا سال کی دے دیں گے؟ وہ کتنا کریم اللہ ہے کہ جس کے دربار میں جھکنے والے 100 میں 5 بھی نہیں رہے، روٹی پھر بھی سب کو کھلاتا ہے۔ جمعے کے دن مسجد بھر گئی، کیوں؟ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہیں، یہ اللہ کا پانی 8ویں دن پیتے ہیں، یہ اللہ کی ہوا سے 8ویں دن نفع اٹھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہو تو وجود ہے، اس سے 8ویں دن نفع اٹھاتے ہیں۔ کبھی انصاف تو کرو، یہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، کتنے بوڑھے بیٹھے ہیں، سوچو تو صحیح میرے عزیزو۔ رمضان میں نماز پکی، رمضان گیا نماز گئی، جمعہ سارا سال پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے 8ویں دن روٹی دی ہو، 7 دن بند کی ہو، تو بھی چلو کچھ گنجائش سے روٹی 8ویں دن دیتا ہے تو سجدہ بھی 8ویں دن کریں گے۔ اللہ 8 دن ہوا بند رکھے، 8ویں دن ہوا چلاتا ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی 8ویں دن سجدہ کرو، 7 دن ہوا ہی نہیں دی تو 8ویں دن ہوا آئی، ہم نے بھی سجدہ کر لیا، دیکھو تو صحیح۔ تو اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، ارے میرے بندے میری نعمتیں تو بارش کی طرح تمہارے اوپر برس رہی ہیں، تم 5 وقت سجدے کے بھی انکاری ہو گئے، کوئی انصاف تو کرو۔ اپنے گھر کے کتے کو تو دیکھو جو تمہاری ایک روٹی کھا کر ساری زندگی تم سے وفا کرتا ہے، کبھی تمہارا درد چھوڑ کے نہیں جاتا، کبھی روٹی بر وقت دیتے ہو، کبھی بھول جاتے ہو، کبھی آ کر سے تمہیں کہا کہ مجھے تم نے روٹی کیوں نہیں کھلائی، چپ کر کے صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ مالک بھول جاتے ہیں، وہ کبھی درد چھوڑ کے نہیں جاتا کہ میرا تو مالک روٹی نہیں کھلاتا، میں یہ جا رہا ہوں۔ تو کیا ہماری وفا ایک کٹیا سے بھی گھٹ جائے، ایک کتے سے بھی گھٹ جائے؟ ایک کتی کا بچہ آ گیا تھا ہمارے گھر میں،
اب ہم تو گھر میں ہوتے نہیں، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، بھائی میرا لاہور میں ہوتا ہے، میں تبلیغ میں ہوتا ہوں، کبھی کبھار گھر آنا ہوتا ہے، بچے سچ آواز میں ہوتے ہیں، تو ہماری والدہ کو بھی فوت ہوئے سال ہو چکا ہے، وہ جب بھی آتا ہوں وہ کتیا وہیں پھر رہی ہوتی ہے، کوئی اسے روٹی کھلانے والا کوئی نہیں، اب کوئی اسے پانی پلانے والا کوئی نہیں، اب اور زبان حال سے کہتی ہے تیری ماں سے چند روٹیاں کھائی تھیں، اب میں یہ گھر میں چھوڑوں گی۔ کہ میں کیا بھائی اس کو نکالو، بھوکی نہ مر جائے، وہ نکال جائے تو پھر واپس آئے۔ تو ایک کتے کی وفا سے سبق سیکھیں میرے بھائیوں۔ جاپان میں ایک پروفیسر تھا، وہ پڑھانے جاتا، اس کا کتا اسے اسٹیشن چھوڑنے جاتا، پھر جب وہ واپس آتا تو اس کے گاڑی کے ٹائم پہ وہ پہنچ جاتا تھا کتا گھر سے چل کے، پھر دونوں مالک اور وہ اکٹھے واپس آتے تھے۔ ایک دفعہ کتا چھوڑنے گیا، مالک پڑھانے گیا، وہیں اس کو دل کا دورہ پڑا، وہاں سے ہسپتال گیا، وہاں سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ کتے کو کیا پتا میرا مالک مر گیا، وہ حسب معمول 3 بجے اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ گیا۔ شام ڈھل گئی، کتے کے ہر آنے والے کو دیکھا، آخر تھکی نظروں سے بوجھل قدموں سے گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر وہ چلا گیا اسی وقت پر جس وقت میں مالک واپس آیا کرتا تھا، پھر سر شام تک بیٹھا واپس آ گیا، اگلے دن پھر چلا گیا، اگلے دن پھر چلا گیا۔ 9 برس وہ کتا مسلسل وہاں جا کے بیٹھتا رہا، اور وہیں بیٹھے وہ کتا مر گیا۔ اسی جگہ اس کتے کا بہت بڑا مجسمہ جاپانیوں نے بنا کے لگایا ہوا ہے کہ وہ پکار کے کہہ رہا ہے اسے وفا کہتے ہیں۔ تو ہاں اپنی وفائیں کتے کے سے تو نیچے نہ لے جائیں میرے بھائی۔ سارے راجن پور میں کوئی بے نمازی نہ رہے، یہ کلمے کا ہم پر مطالبہ ہے، کلمے کا ہم سے مطالبہ ہے، اور زندگی لاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ادھر توبہ کر لی نا سب نے، دل سے کر لی نا، پکی نافرمانی تو نہیں کرنی ہے اللہ تعالی۔ ارے میرے بھائی، جب اللہ کہتا ہے کہ شراب چھوڑ دو تو مفت میں نہیں کہتا میرے پاس آ جانا، سقاہم ربہم شرابا طہورا، میں خود تمہیں اپنے ہاتھ سے شراب پلاؤں۔ جب اللہ کہتا ہے زنا چھوڑ دو تو مفت میں نہیں کہتا تم آؤ وزوجناہم بحور عین، میں جنت کی ان لڑکیوں سے تمہاری شادی کروں گا جو سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر میٹھے ہو جائیں، جو زندوں کو ایک دفعہ دیکھنے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائے گی، تمہیں معانقہ کرے گی تمہارا، وہ ہاتھ سارا چھپا دو، انگلی بھی چھپا دو، صرف اتنا حصہ ننگا ہو، اتنا حصہ ہی، اس کو بنات کہتے ہیں، بنجلم پورا کہتے ہیں، پورا۔ تو آپ کے نبی نے فرمایا اگر اتنا حصہ سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج اس کی شعاع کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ آپ سوچو تو صحیح، اس کا چہرے کا کیا حسن ہوگا۔ جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام ہے لائبہ، وہ ایسی حسین ہے کہ خود جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں، اور موت کو موت آ گئی ہوگی جنت میں، ورنہ اسے دیکھ کر سارے جنتی مر جاتے۔ مشک عنبر زعفران سے بنے، یوں آتا ہے کہ پاؤں سے لے کر گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے لے کر سینے تک مشک، سینے سے لے کر گردن تک عنبر، اور گردن سے لے کر سر تک کافور، اور سر کے بعد یہاں سے چلتے ہیں سر کی چوٹی سے اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، اور جب وہ کنگھی کرتی تو یا درمیان میں جو مانگ نکلتی، اس میں سے جو شعاع نکلتی ہے سورج کو مات کر دیتی ہے، اور ان بالوں کو جن بالوں میں وہ کنگھی کرتی ہے ان بالوں کو توڑ کر زمین پہ ڈال دیا جائے تو ساری دنیا میں روشنی پھیل جائے گی، سارے جہان میں روشنی پھیل جائے گی، صرف اس کے بالوں سے مہک، خوشبو اور روشنی۔ جب بالوں کا یہ حسن ہے تو چہرے کا کیا حسن ہوگا۔ جب اللہ کہتا ہے زنا نہ کرو تو مفت میں نہیں کہتا دیکھو میں تمہاری شادی کروں گا، زوجناہم بحور عین وازواج مطہرہ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ جب اللہ کہتا ہے حرام نہ کھاؤ تو مفت میں نہیں کہتا میں کھلاؤں گا، لحم طیر مما یشتہون، میں تمہیں پرندوں کے گوشت کھلاؤں گا جو پرندے خود اڑ کے تمہارے پاس آئیں گے، ایک کہے گا مجھے کھاؤ، ایک کہے گا مجھے کھاؤ، ایک کہے گا مجھے کھاؤ،
اور ہر پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، ایسے ہلائے گا، پروں کو ہلائے گا، ہر پر سے کھانے کی قسمیں تمہارے سامنے سجتی چلی جائیں گی۔ وہاں پرندے لڑائی کر رہے کہ جناب مجھے کھائیں، وہ کہتا ہے مجھے کھائیں، وہ کہتا ہے مجھے کھائیں۔ ادھر آپ کے گھر کی تلی ہوئی مرغی ہے، سارا بچپن اس نے آپ کے گھر میں گزارا، اب اس کو ذبح کرنے کے لیے پکڑا، سارا راجن پور اس نے بھگا مارا، وہ آگے آ گیا، پیچھے پیچھے، اور پکڑو پکڑو، ہو گئی ہو گئی ہو گئی۔ جب پکڑ بھی لیا تو کاں 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 ٹاں 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 کر رہی کہ میں نے نہیں ذبح ہونا، میں نے نہیں ذبح ہونا۔ آخر وقت تک پھڑپھڑاتی بھی گئی اور شور مچاتی بھی گئی۔ اور یہ کیا جنت کا سب پنچھی ہے جو آپ کے سامنے آ کے زور لگا جناب مجھے کھاؤ مجھے۔ پنچھیوں کو چھوڑو، ادھر ایک دم مچھلیاں نہر پہ سر نکالیں گی مچھلیاں، یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی ہم بھی ہیں، ہمیں بھی کھاؤ، ہمارا ٹیسٹ بھی دیکھو، ذرا ہمارے پکوڑے بھی رمضان کے بنا کے دیکھو کہ ہم کیسی ہیں۔ احلی من العسل اطیب ریحا من المسک، وہ خود کہہ رہی ہے میں شہد سے زیادہ لذیذ اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوں، مجھے بھی تو کھاؤ۔ وہ کہے گا تو بھی آ جا، تو وہ ایسی سمجھدار مچھلی ہے کہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہتی ہے، باہر چل کے آ جائے گی، پھر کہے گی کیا کھلاؤں، کباب کھلاؤں کہ گوشت کھلاؤں، پکوڑے کھلاؤں کہ شوربہ کھلاؤں، کیا کھلاؤں؟ مشوین او مطبوخن، یہ خود پوچھ رہی ہے مچھلی، مشوین او مطبوخن، آپ کباب کھانا پسند فرمائیں گے یا کڑاہی کھانا پسند فرمائیں گے؟ کیا آپ کو پسند ہے؟ جو جنت کے منہ سے نکلے گا وہ یوں مونڈا ہلائے گی تو ادھر سے کباب گریں گے، یوں مونڈا ہلائے گی تو ادھر سے پکوڑے پہ نکلیں گے، جو مرضی نکلوا لو اس سے۔ یہاں حرام نہ کھاؤ، کھانے میں کھلانے والا ہوں، ادھر کو کھاؤ تو پخانا، پیو تو پیشاب، ادھر کھاؤ تو پخانا نہیں، پیو تو پیشاب نہیں۔ یہاں کے گھروں کے پیچھے کسی کی زمین مت دباؤ، میں نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں، ایک اینٹ موتی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنا عرش اس نے چھت بنا کے اوپر لگا دیا ہے۔ مٹ جانے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی نہیں رہا، ہم بھی نہ رہیں گے۔ یہاں تو بادل آتا ہے، آندھی لاتا ہے، بادل آتا ہے، بارش لاتا ہے، بادل آتا ہے، اولے لاتا ہے، بادل آتا ہے، طوفان لاتا ہے۔ جنت میں ایک بادل اٹھے گا، سروں پہ چھا جائے گا، بغیر پوچھے مشک و عنبر کی بارش کرے گا۔ 70 سال کہتے کہ جنت کا جو 24 گھنٹے کا دن ہے نا، ادھر ہمارے 24 گھنٹے ہیں نا، 24 گھنٹے 60 منٹ 60 سیکنڈ، دن ختم۔ جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، 1000 سال کے برابر۔ پھر اس میں کوئی شام نہیں آئے گی، بس ایسے ہی تھوڑا سا روشنی مدھم ہوگی تو اب بھائی رات آ گئی، چلو اپنے گھروں کو چلو۔ تو 70 برس ایسے بیٹھا رہے گا اور ان کا گانا سنتا رہے گا، اس کا جی نہیں بھرے گا۔ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے اعلیٰ جنت میں تیار کر کے رکھا ہے، مفت کا سودا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کو گانے سنانے والے توبہ کر کے جماعت میں چکر میں پھر رہے ہیں، راجن پور والے گانے سننے سے توبہ نہ کریں تو پھر بڑی ہی مصیبت کی بات۔ سارے جہان کو اپنی آواز سنانے والے آج وہ خود توبہ کر۔ مجھے ان کا بالا کوٹ سے فون آیا کہ مول صاحب میں نے 4 مہینے شروع کر دیے ہیں اور میں نے توبہ کر لی ہے، اور اللہ کے فضل سے اب میں گانے والا نہیں رہا، اب میں حضور کا امتی بن گیا ہوں، میری نسبت بدل گئی ہے۔ اور 1996 میں مجھ سے ملا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مجھے دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے پر مجھے سکون حاصل کوئی نہیں۔ اب مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ سکون ملا ہے کہ مجھے لگتا ہے جس سے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ یہ 4 دن پہلے کرکٹ والے آئے ہوئے تھے، ابھی کل یہ پچھلی رات واپس گئیں گے، جو رات تھی عوامیت پر واپس گئے ہیں۔ اتنی دنیا کی عزت چھوڑ کر خان پور جیسے چھوٹے سے قصبے میں، رحیم یار خان جیسے دیہاتی ضلع میں آ کے وہ دھکے کھا رہے ہیں، کیوں؟ جن کو سارا جہاں ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا ہے، وہ یہاں لوگوں میں گشتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ کس چیز نے ان کو پاس سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا؟
ساری دنیا کی لذتوں میں چین نہیں میرے اللہ کی قسم. سعید انور کے گھر گئے, اس میں کمرہ میں, اس کمرے میں 1 لاکھ روپے کا ڈیک لگا ہوا تھا گانا سننے کے لیے, 1 لاکھ روپے کا. اندھا پیسہ اندھا خرچ. جب اللہ نے ہدایت کی شمع جلائی تو اس کمرے میں اب بیان ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے. میں اسی کمرے میں بیان کر کے ہوں اس کے گھر میں. جب ہدایت کی شمع جلتی ہیں تو ظلمت کی راتوں کو جائے بغیر پھر چارہ نہیں. گمراہی کی راتوں کے لیے ڈھلنا مقدر ہو جاتا ہے جب ہدایت کے چراغ جلتے ہیں. اور یہ محنت سے جلتے ہیں, کوئی طاقت سے نہیں جلا سکتا. کہ میرے بھائیوں, اللہ سے سودا کرو. ادنا درجے کا جنتی جان سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہے. اعلیٰ درجے والے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تحفے بھیجے, اللہ کی طرف سے تحفے آئیں گے, تحفے تو اللہ اپنی شان کا بھیجے گا نا. نماز پڑھی 50 سال 70 سال, اور اللہ کی طرف سے جنت میں ہر نماز پر 5 وقت اللہ کی طرف سے در کھلے گا اور انعام کی بارش ہوگی. فجر کا, ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, عشاء کا. اور جب تک جنت باقی ہے روزانہ 5 وقت اللہ اپنے انعام آپ کو دیتا رہے گا. اور جنت ہمیشہ باقی ہے, اللہ باقی ہے, جنتی باقی ہے, لہذا اللہ کے تحفے بھی ہمیشہ ملتے رہیں. اور بھائی طریقہ لاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سے جڑنے کا راستہ کوئی سیدھا ہے ہی نہیں. اللہ سے جڑنے کا ہر راستہ حضور کے در پر موڑ کھا کے پھر اللہ کی طرف جاتا ہے. توحید مردود ہے رسالت کے بغیر. اللہ پاک کے ہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا حضور کو واسطہ بنائے بغیر. اللہ کے ہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے بغیر. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ یوں تختی لگا دی ہے, یہ الگ نہیں ہو سکتی. معراج پہ تشریف لے گئے. ایک چھوٹی سی آیت سن. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, یا اللہ رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ نے کھول دیا. اپنے نبی کی سنو, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بن مانگے کہا الم نشرح لک صدرک, اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. ابراہیم علیہ السلام کی سنو, وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, یا اللہ بعد کے لوگوں میں میرا نام اونچا کر دے. اللہ نے دعا قبول کی. ہر نماز میں درود ابراہیمی ہمیں سکھایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند ہو گیا. اپنے نبی کے سنو, ابراہیم علیہ السلام نے مانگا, اللہ نے دیا. ہمارے نبی نے مانگا نہیں, اللہ نے بن مانگے کہا ورفعنا لک ذکرک, میرے محبوب میں نے تیرا نام بلند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے جنت عطا فرما, وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اللہ اپنے نبی کو بن مانگے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, میں نے میرے محبوب تجھے جنت عطا کر دی. آپ معراج پہ گئے. جس تجلی کو موسیٰ علیہ السلام عرشوں سے برداشت نہ کر سکے, عرشوں سے چلی پہاڑ پر, پہاڑ سے آئی موسیٰ علیہ السلام پر, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے. ہمارا رسول وہ ہے جو ساری کائنات کو چیرتا ہوا عرش کے اوپر اٹھتا ہوا اللہ کے سامنے براہ راست جا کے کھڑا ہو گیا. ہمارا رسول وہ رسول ہے. ہوش حواس سلامت. اگر اللہ اپنے تجلیات میں سے ایک تجلی ڈال دے تو عرش جل جائے, آسمان جل جائیں, زمین جل جائے, جنت جہنم راک ہو جائے, انسان اور جنات اور فرشتے جل جائیں. اتنی طاقت ہے ایک تجلی میں. آپ کے رسول کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے, اور اس کے دیدار سے, اس کی تجلیات سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہے. نہ سینہ پھٹا, نہ آنکھ بے نور ہوئی, نہ جان سے ہاتھ دھوئے, تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کا سینہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے, ساتوں آسمان سے زیادہ وسیع ہے, ساتوں زمینوں سے خلا کی وسعتوں سے زیادہ وسیع ہے. اب یہاں اللہ سے بات ہوئی, یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل بنے,
ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مردے زندہ کر کے دیے. یہ اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. ابراہیم یار خان کے دفتر میں ڈی سی آتا ہے، اس کے نام کا پھٹا لگ جاتا ہے. جب وہ ڈی سی چلا جاتا ہے وہ پھٹا اتار دیا جاتا ہے تو دوسرا نام اس پر لکھ کے پھر لگا دیا جاتا ہے. جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کا پھٹا اتار کے پھر تیسرے کا نام لکھ کے لٹکا دیا جاتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ آدم نبی اللہ ہے. آدم علیہ السلام گئے تو اللہ نے یہ تختی اتار دی. شیش نبی اللہ ہو گئے، پھر وہ گئے تو یہ تختی اتار دی. پھر ادریس نبی اللہ ہو گئے، وہ گئے تو یہ تختی اتار دی. پھر نوح نبی اللہ آئے، وہ گئے تو یہ تختی اتار دی. پھر ہود نبی اللہ آئے، وہ گئے تو تختی اتار دی. پھر صالح رسول نبی اللہ آئے، وہ گئے تو تختی اتار دی. پھر ابراہیم رسول اللہ آئے، وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تختی اتار دی. پھر یعقوب نبی اللہ، اسحاق، یوسف، اسماعیل علیہ السلام آئے، وہ گئے تو اللہ پاک نے یہ پھٹا اتار دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کے جانے پر یہ تختی اتار دی. ہارون علیہ السلام گئے، تختی اتار دی. یوسف علیہ السلام گئے، تختی اتار دی. لوط علیہ السلام گئے، تختی اتار دی. شعیب علیہ السلام آئے گئے، تختی اتر گئی. پھر دانیال علیہ السلام آئے، تختی اتر گئی. پھر الیاس علیہ السلام آئے، تختی اتر گئی. داؤد سلیمان علیہ السلام آئے، تختی اتر گئی. ایوب علیہ السلام آئے گئے، تختی وہ اتر گئی. یونس علیہ السلام تشریف لائے، پھٹا لگا، وہ تشریف لے گئے، تختی اتر گئی. یحییٰ زکریا علیہ السلام آئے، تختی لگی، اتر گئی. یحییٰ علیہ السلام آئے، تختی لگی، اتر گئی. محمد اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، تختی لگی، اتر گئی. پھر آخر میں آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تختی یوں فٹ ہو گئی، اب یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. یہ میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. جو تیرے طریقے پر آیا وہ میرا، جو تیرے طریقے پر نہ آیا وہ کسی اور کا. سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے اعلیٰ. فلا وربک لا یؤمنون. ذرا آپ آئے سنو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. رب تو سارے جہانوں کا نہیں ہے، بولو بھائی، سارے جہانوں کا رب. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قسم کیسی عجیب ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کیسے کروں کہ اللہ اپنی قسم کھاتا ہے. اپنی قسم کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے، وعزتی وجلالی ومکانی وعلو شانی وبی حلفت. اللہ نے مجھے میری قسم، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے ملک کی قسم، مجھے میری ذات کی قسم، اس طرح. لیکن یہ قسم عجیب ہے. اللہ اپنے آپ کو اپنے سے جدا کر کے یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. یہ ابھی بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ نہیں بتا سکا. یہ آپ کے مقام کو بڑے کمال درجے پہ اللہ نے بیان کیا. فلا وربک، یہ اعلان ہے اے دنیا کے انسانوں، میں حبیب کا حبیب، میرا باقی کوئی ہے ہی نہیں ہمارا. میں کسی کا نہیں ہوں، صرف اس کا ہوں، کسی کا نہیں، صرف اس کا ہوں. تو ہم تو مارے گئے، ہمارا کیا نہ بنا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں تمہارا بن سکتا ہوں، بن سکتا ہوں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم میرے نبی کے فیصلوں پہ سر جھکا دو پھر تمہارا بھی بن جاؤں گا، ورنہ میں نہیں کسی کا. ابو لہب چاچا ہے، اس نے سر نہیں جھکایا. میں نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. بلال حبشی غلام ہے، اس نے سر جھکایا. تو اعلان سنو، حضرت بلال کی قبر شام میں ہے لیکن حشر ان کا قبر سے نہیں ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النہایہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت بلال کا حشر حضور کے قدموں سے ہوگا، اپنی قبر سے نہیں ہوگا. اور قبر سے نکلتے ہی اپنا دنیاوی کام کریں گے، اٹھتے ہی اذان دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر.
پھر سارا میدان محشر، حشر کی میدان کی طرف سارے لوگ چلیں گے. آپ کے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، لوگ پیدل، میں براق پر، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا. پھر میدان معاشر میں بلال اذان دے گا، سارا جہان بلال کی اذان سنے گا. راجن پور والے بھی سنیں گے، ہم بھی سنیں گے، ہمارے بعد والے بھی سنیں گے. جنہوں نے نہ سنی آج وہ سن لیں گے. ایمان والوں کو نشہ چڑھے گا اور کافر ہائے ہائے کریں گے، کاش ہم اس کی اس وقت مان لیتے. اور اس کے بعد جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارے جنتی دروازے پر، دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا. 2 چشمے جاری ہیں، ایک سے اللہ پانی پلا کر پیٹ کا پخانہ دھو دے گا، پیشاب دھو دے گا، سینے کا کھوٹ، غصہ، غضب، غیظ، بدلہ، انتقام دھو کر پاک. دوسرے چشمے سے پانی پلا کر چہرہ صاف کر دے گا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں آئیں گی، نظر کمزور نہیں، کان کمزور نہیں، دانت کمزور نہیں، جبڑا کمزور نہیں، کھال نہیں لٹکے گی، بال نہیں سفید ہوگا، داڑھی غائب ہو جائے گی. بغیر داڑھی کے جنت میں جائیں. جنہوں نے یہاں منڈائی ہے ان کو آگے رکھنی پڑے تو پتہ کوئی نہیں، باقی تو انشاءاللہ جنت میں داڑھی کوئی نہیں. وہ یہیں رکھ لو، کہیں وہاں نہ رکھنی پڑ جائے پاگلو. بہت خوبصورت 15-16 سال کی عمر کا چہرہ، سر کے بال ایسے شانوں تک، یہ گردن تک، یہ بال، باقی سارا جسم پاک صاف شیشے کی طرح. اب جنت میں جانے کی باری آئی تو آگے دروازہ بند ہوگا، دروازہ بند ہے. کیا کریں، کیسے جائیں؟ سب حیران پریشان کھڑے ہو. کہیں گے چلو بڑے ابا سے بات کریں. بڑے ابا کون؟ آدم علیہ السلام. سارا جنتی مجمع یہ سارا یہ آئے گا بڑے ابا کے پاس. ابا جان، دادا جان، دروازہ تو کھلواؤ. دادا جی کہیں گے پترو میں تو کٹوایا، میں کہ دونوں اندر لے جاؤں. کہیں بہرحال گل کرو، میں کیویں لے جاؤں، میں کٹوایا، میں کیویں لے جاؤں، میری تو ہوا. سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے کہیں گے نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے جیسے سارے نبیوں نے کہا، لیکن آگے حل بتائیں کہ میں تمہیں حل بتاتا ہوں. کہیں تو لوگ کہیں گے کیا جاؤ حبیب اللہ، وہاں سے کام بن جائے گا. حبیب اللہ کے پاس جاؤ، وہاں سے کام بن جائے گا. سارا مجمع حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. دروازہ کھلوائیں. آپ کی شان میدان محشر میں جیسے ظاہر ہوئی تھی کہ آپ کی شفاعت سے حساب شروع ہوا تھا، پھر آپ کی شان دوبارہ ظاہر ہوگی کہ جنت بند ہے. پھر سر رکھیں گے سجدے میں، تعریف کریں گے. پھر اللہ کہے گا اٹھو، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے دروازہ کھولو. اور کیا چاہتا ہوں؟ کہیں گے تیرے بغیر نہیں کھولتا، تو افتتاح کر. افتتاح نہیں کرواتے ہیں ہم، کسی بڑے آدمی کو بلاتے ہیں، افتتاح کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو میرا حبیب، یہ میرا مہمان خانہ، تو اس سے افتتاح ہوگا. تیرے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور تیری امت کے بغیر کوئی امت بھی نہیں جا سکتی. پہلے تو اور تیری امت جائیں گے، پھر باقی بعد میں لوگ جائیں گے. تو آپ کے لیے اونٹنی آئے گی اڑتی ہوئی، آپ کے سامنے بیٹھ جائے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے. وہ اونٹنی کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی نیچے گر پڑے. اب سب کی نظر پڑے گی کہ یہ مجھے ملے، مجھے ملے. تو یہاں تو سید بھی پیچھے رہ گئے، قریشی پیچھے رہ گئے، عرب پیچھے رہ گئے، حبشی لے گیا. اعلان ہوگا بلال حبشی کو پکڑائی جائے. حضرت بلال آپ کے نبی کی سواری کی لگام پکڑے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. آپ آ کر اس طرح کریں گے دروازے پر. اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا یا رسول اللہ ہم تو انتظار میں تھے کہ آپ آئیں اور ہم دروازہ کھولیں. آپ کے رب کا حکم تھا جب تک میرا محبوب بنائے در نہیں کھل سکتا. اور جنت کا بڑا فرشتہ رضوان، اس کو حکم تھا تو نے خود کھولنا ہے، کوئی اور نہ کھولے، تو نے کھولنا ہے. وہ دروازہ کھولے گا، آپ اندر داخل ہوں گے. آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. پیسے والے پیچھے، غریب آگے، دنیا کے چودھری پیچھے اور
دنیا کے فقیر آگے، پرموکھ پرتیشی یہ سارے جنت میں آگے ہوں گے، اور سردار صاحب آ گئے، نواب صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے، ملک صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے، لیکن پیچھے جاؤ، پچھڑ دو، یہ میرے غریبوں کو آنے دو، میرے فقیروں کو آنے دو، پچھڑ جاؤ۔ جنتی ہونے کے باوجود کہا جائے گا پیچھے ہٹو، پہلے غریبوں کو آگے جانے دو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے محبوب تو میرے قریب کرو، میرے یار تو میرے قریب کرو۔ فرشتے کہیں گے تیرے یار کون ہیں؟ اللہ کہے گا غریب لوگ، یہی تو میرے یار ہیں۔ فرشتوں سے کہے گا ذرا ان کا حال تو پوچھو، تو فرشتے پوچھیں، کہیں گے کیا پوچھتے ہو؟ مال اس نے اوروں کو دیا تھا، ہمارے لیے تو صبر ہی تھا، ہم کرتے رہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ تو یہ گلہ کر رہے ہیں، ہاں انہیں بلاؤ، سارے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، میں تمہیں آج عزت کے تاج پہنانا چاہتا تھا، جاؤ بلا حساب چلے جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کے دائیں بائیں۔ ابو بکر کہنے کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد جو پہلا نمبر ہے داخل ہونے والے کا تو ابو بکر صدیق ہے۔ جب یہ جنت کے در پر آئے گا تو 8 در پکاریں گے ابو بکر ادھر آؤ، ابو بکر ادھر آؤ، ابو بکر ادھر آؤ، ادھر 8 در پکاریں گے کہ ادھر آ جائے۔ یہ صدیق کی شان ہے۔ پھر فاروق کی شان دیکھو، آپ نے کہا میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت کا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے۔ اس کی آب و تاب جاہ و جلال دے کر جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ ذوالنورین کی شان دیکھو، آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق خاص ہے، میرا رفیق خاص جنت میں عثمان ہے، عثمان۔ پھر علی کی شان دیکھو، آپ نے کہا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، سامنے۔ حسن حسین کی شان دیکھو، آپ نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ فاطمہ کی شان دیکھو، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ طلحہ زبیر کی شان دیکھو، آپ نے کہا ہر نبی کا ایک ہواری، میرے 2 ہواری طلحہ اور زبیر۔ ابو عبیدہ کی شان ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ عبد الرحمن کی شان دیکھو جو تاجر ہے، بہت بڑا تاجر ہے، آپ نے کہا عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے۔ رحمان کا تاجر ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا عبد الرحمن کو میرے ساتھیوں نے سب سے اخیر میں میرے پاس پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں یا رسول اللہ کا تیرے پیسے کے حساب نے تجھے اٹکا دیا۔ اس شان سے یہ امت اپنے محبوب کے پیچھے جائے گی۔ یا تو دیکھا تھا راجن پور کے سوکھے سوکھے درخت، یا جو جنت کا در کھلا تو ایک دم جنت کی بہار آئی اور ہوا کا جھونکا آیا۔ راجن پور کی ہوا میں مٹی اڑتی تھی، اس ہوا میں مشک و عنبر اڑ رہا تھا۔ راجن پور کی زمین میں خاک ہی خاک تھی، جنت کی زمین پہ پاؤں رکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو سارا سونا ہے، اوپر مشک کی تہ بچھی ہوئی ہے۔ جب سڑک دیکھی تو یہ لک والی تھی، وہاں کی سڑک دیکھی تو موتیوں کی سڑکیں، زمرد کی سڑکیں، یاقوت کی سڑکیں، سونے کی سڑکیں، چاندی کی سڑکیں، لکڑی کے درخت غائب، سونے چاندی کے درخت، اوپر لٹکے ہوئے پھل، پکے ہوئے خوشے، چلنے والی ہوائیں، کھلتی ہوئی کلیاں اور مہکتے ہوئے پھول اور سلامی دینے والے فرشتے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ایک گونج اٹھے گی سلام سلام سلام، ان کو نشہ چڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ امت پہنچ گئی اپنے ٹھکانے پر، اپنے اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے کیوں نہ راضی ہوں مولا، سب کچھ دے دیا۔ اللہ کہیں گے اس سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ کہیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا، موجہ کرو۔ راضی ہو گیا۔ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیکھو، سنتوں والی زندگی سیکھو۔
یہ تبلیغ کی محنت ہے، اور ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے اس پیغام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک جاؤ۔ میں آ رہا تو آپ کے مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ لوگوں کو کلمے کا نہیں پتا، یہ تو یہاں کی بات کر رہے تھے، میں لاہور کی سنا رہا ہوں۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، میں نے پوچھا بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے تو پتا کوئی نہیں، یہ کلمے کو رو رہے، میں اگلی سنا رہا ہوں۔ جی مجھے تو پتا کوئی نہیں ہمارے نبی کا نام، 50 سال اس کی عمر تھی، 50 سال میں اس کو محمد کا نہیں پتا چلا کیا ہے۔ میں نے کہا کلمہ یاد ہے؟ یاد ہے جی یاد ہے۔ میں نے کہا سناؤ، تو اس نے کلمہ سنایا ایسے الٹا سیدھا، محمد رسول اللہ۔ جب اس نے کہا، میں نے کہا اے محمد کون ہے جڑا وچ کلمے دے پڑھے گی؟ ایسے یہ پتا کوئی نہیں کون ہے۔ ایک بستی میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ایک لڑکا بھی نہیں بتا سکا۔ میرے بھائیوں، یہ تبلیغ بڑا عظیم الشان کام ہے۔ یہ تبلیغی جماعت اگر ہمیں دیتی، اگر تبلیغی جماعت کی طرف سے ہمارے ذمہ لگتا، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی آدمی اس پہ نہ ہوتا، سوائے مولانا الیاس صاحب کے مریدوں کے، باقی کوئی تبلیغ میں نہ جاتا۔ مولانا یوسف صاحب کے مریدوں کے سوا کوئی تبلیغ میں نہ جاتا۔ یہ تبلیغی جماعت نے ہمیں دیا ہی نہیں، وہ تو یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہوں نماز پڑھو تو آپ کہیں گے مولوی صاحب کوئی تیری پڑھنی ہے؟ یہ کتنا جاہلانہ بات ہے کہ کوئی میری نماز ہے جو تم کہہ رہے ہو تیری پڑھنی، میں تو اللہ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ بھائی نماز پڑھ، تو یہ بات اللہ کی ہے، زبان میری ہے۔ میں کہتا ہوں تبلیغ میں جاؤ، یہ میرا حکم نہیں، تبلیغی جماعت کا حکم نہیں، صرف زبان میری ہے، حکم اللہ اس کے رسول کا ہے کہ جاؤ ساری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام سناؤ، میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ راجن پور والے سوچو بھائیو، کوئی نبی نہیں آ رہا۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 5% نمازی ہیں، ان میں 95% کی نماز غلط ہے، اور حلال کھانے والا تو 100 میں ایک بھی نہیں رہا، کوئی 10,000 کے بعد جا کے ایک نظر آتا ہے۔ تو کس کے ذمہ ہے بھائی؟ خود توبہ کرنا۔ چلو یہ تو سمجھ میں آتا، میں نے کہا توبہ کرو، سب نے کہا ہاں جی انشاءاللہ کر لی، اتنی بات پہ تو پکے ہیں نا پہلے سے ہیں۔ اب اوروں سے بھی توبہ کروانا، اوروں کو بھی جا کے اللہ کی بات سنانا، یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ کیوں ذمہ لگایا ہے؟ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے نبی کو آخری نبی ماننے کی وجہ سے کہ ہمارا رسول آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، لہذا اس کا پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچاؤ۔ اس کے لیے جماعتیں نکلتی ہیں بھائی۔ یہ پیغام کا پہنچنا تھا کہ کرکٹ والے اٹھ کے تبلیغ میں آ گئے ہیں، کوئی تو گھروں میں نہیں کوئی گھسنے دیتا تھا۔ اگر ان کے پاس نہ جا، وہ خود رات کہہ رہے تھے، رات گئے نا، کہنے گے زندگی میں وہ سکون آیا ہے جو کبھی نہیں آیا تھا، یہ کتنی پیاری زندگی ہے، اور دعائیں دے رہے تھے ان کو جنہوں نے ان پر محنت کر کے انہیں یہاں پہنچایا۔ سلیم ملک اور انضمام کہنے لگے ہمیں کبھی ساری رات نیند نہیں آتی، ہم ہمیشہ 2, 2:30, 3 بجے جا کے سوتے ہیں، اور یہاں یہ حال تھا کہ ادھر سر رکھتے تھے ادھر نیند آتی تھی۔ اور وہ کہتے تھے اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کے، آپ لوگ ہمارے پیچھے پڑے رہے اور ہمیں اس طرح نکالا۔ ایسے میرے بھائیوں بڑی خلقت پڑی ہوئی ہے جن کو جا کر اللہ کی بات سنانا، یہ ہمارے دن روز سنتے ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میری بات ختم ہے، اب آپ اپنے نام پیش کرو، ایک تو توبہ کرو سارے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے نا، پکی توبہ ہے نا سب کی؟ اور بھائی کل سے نگر جو بھائی تیار ہو 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے، وہ برائے مہربانی اپنے نام کا اظہار فرما۔ 4 مہینے ہو، چلہ ہو، 10 دن ہو، کوئی دے دو، 3 دن ہو، کچھ دے دو، سے رمضان خالی نہ جانے دیں، کچھ نہ کچھ وقت اس میں اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ بولیں بھائی
چلے سے 3 چلے کرو تو ہم مانے، چلہ تو پہلے ہی آپ لگا رہے ہیں، چلے سے 3 چلے کرے تو ہم لکھتے ہیں، وہ چلہ تو پہلے ہی چل رہا ہے۔ جو بھائی چلے سے 3 چلے کرے جماعتوں میں چلنے والا وہ کھڑا ہو کے بولے۔ لے تو بھائی سب کا 3 چلا پکا ہو گیا۔ اب ایک حدیث بھی سنو، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے آئینہ، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے ادھر ہوتے ہیں اور 70,000 نوکر اس کے ادھر ہوتے ہیں، 1.5 لاکھ 10 کم 1,40,000 خدام کے درمیان ہوتی ہے وہ، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوتے ہیں، 100 جوڑوں میں پورا جسم اس کا شیشے کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ موت ختم ہو چکی ہوگی، ورنہ اگر موت ہوتی تو اسے دیکھ کے لوگوں کی جان کی بازی ہار جاتے۔ جب وہ 1 قدم رکھتی ہے تو 1 لاکھ قسم کے نخرے اس کے جسم سے نکلتے ہیں۔ اس کے سر کے اوپر جو تاج ہے اس میں جو سب سے چھوٹا موتی ہے وہ دنیا میں رکھا جائے تو جہان روشن ہو جاتا ہے۔ یہ جب چلتی ہے اس انداز سے، اس نخرے سے 1.5 لاکھ نوکروں کے درمیان، تو وہ کہتی کیا ہے؟ ان کے چلے سے 3 چلے کرنے پر یہ حدیث یاد میں آئی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں نیکیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے؟ میں ہر اس کی بیوی ہوں جو بھلائی کی دعوت دے، برائی کو مٹائے۔ چلے سے 4 مہینہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھو وہ پٹھان بھی کھڑا ہو گیا، پنجابی نہیں کھڑا ہو رہا، ٹھنڈے ہیں پنجابی بالکل۔ چلے سے 3 چلا، ماشاء اللہ۔ دیکھو ایران والے جن کی زبان ہی اردو نہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ چلے سے 3 جہاں جی کہاں سے؟ ماشاء اللہ، چلو کوئی تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، ایک تو چلا آ ہی گیا۔ اور بولو بھائی، 2 ساتھی چلے کیا ہو رہے ہیں؟ 3 ہو گئے، اور بولیں جی، اور بولو میرے بھائیوں۔ ہاں جی ماشاء اللہ، کون سے ہے ذرا دیدار تو کرو؟ بھانجا ان کا، اچھا اچھا، ہاں بھائی، اور بولو بھائی، چلا۔ ہاں اچھا، ارادہ ہے ہمیں کوئی نقد 3 دن دے دو۔ اچھا اچھا، ہاں بھائی بھائی بولو کوئی چلا، بولو کوئی 3 دن، اور 3 دن تو سارے کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ کل سے 3 دن کے لیے کون بھائی تیار ہے؟ بولو بھائی، اٹھو بھائی، اٹھو بھائی، 3 دن تو دے دیں، کم از کم کوئی 150 آدمی کھڑا ہو جائے۔ چلا نہ کر، ماشاء اللہ۔ اور بھائی 3 دن والے کھڑے ہو کے زیارت کرا دو اللہ کے واسطے۔ آپ یقین مانے ہم اتنے تھکے پڑے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کم از کم اتنا تو 50 آدمی تو 3 دن کے تو ہیں، اور بھی کچھ چلے والا ہے۔ ہاں اب بھائی اور 3 دن والے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں، 3 دن کی جماعت۔ اور بھائی یہاں سے نکر ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بولو بھائی، اور بولو بھائی، 3 دن والے اور بھی کھڑے ہوں، اور بولیں بھائی، اور بولیں بھائی، اور بولیں بھائی، اور بولیں بھائی، ماشاء اللہ۔ ہاں جی 3 دہاڑے، اور بھی بولو 3 دہاڑے، ہاں جی بولو بھائی 3 دہاڑے، بولو 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 بولو، ہمت سے بولو بھائی۔ 10 دن 3 دن کوئی تو ہمت پر، میں آپ کی بڑی مہربانی، احسان ہوگا۔ جلدی بولو بھائی، جلدی بولو۔
ہاں بھائی، ہاں بھائی 3 دن اور بولو، اور بولو بھائی، اور بولو بھائی۔ اچھا بھائی سنو، جن بھائیوں نے چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن کا نام دیا کھڑے ہو جاؤ، ذرا زیارت کرا دیں، آپ کی مہربانی۔ جس نقد والے 3 دن جو کل سے 10 دن ہیں چلہ ہے، سارے بھائی کھڑے ہوئے، سارے ماشاءاللہ۔ آپ اندر مسجد میں آئیں، مسجد میں آئیں، آپ کے اوپر ترتیب بن جائے، اندر مسجد میں آئیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، باقی بیٹھ جائیں، مختصر دعا کر لیتے ہیں، بیٹھ۔ بھائی دیکھو بھائی، میں دعا سے پہلے ایک مختصر سی بات سن، آپ کے سامنے دوستوں نے نام دیے چلے گئے، آپ جو باقی بچے نوجوان بوڑھے بیٹھے ہیں، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے، رمضان کے اندر اندر کم از کم 3 دن ضرور لگا لیں۔ کیوں بھائی؟ بڑی مہربانی ہوگی، آپ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ یہ 1 دن 70 دن کے برابر ہے، 3 دن 210 دن کے برابر، تقریباً آپ کے 9 مہینے اللہ کی راہ میں شمار ہو جائیں گے۔ جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، نماز کی پوری بستی میں پابندی کروائیں، خود بھی نماز کو زندہ کریں، گھر والوں کو بھی اس پر لائیں، پوری بستی کی نیت کریں کہ کوئی بے نمازی نہ بچے، کوئی بے روز نہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ اس کی نیت کریں کہ یا اللہ ساری زندگی اپنے دربار میں سجدہ کرنے والا بنا دے۔ اپنے گھر سے نیت کریں، اپنے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں چھوڑیں، اپنی بستی کی کوشش کریں کہ سارا مجمع نمازی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بیان کے دوران، تراویح کے 1 سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تراویح کا خوب شوق سے اہتمام کریں، شوق سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور سحری افطاری میں دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے میرے بھائیوں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر واجب کیا ہے، ان کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ انہیں بہت نفع ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ دیا ہے وہ گندم کا نہیں دیا، گندم کا نہیں دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ دیا ہے کشمش کا، کھجور کا۔ اگر آپ گندم کا فطرانہ دیتے ہیں تو ادا ہو جاتا ہے، شرعی مسئلہ ہے، میں تو اس کو بدل تو نہیں سکتا، وہ بنتا ہے صرف 15 روپے 16 روپے، تقریباً 2 سیر ہیں، اور 2 سیر کے 20 روپے بھی پورے نہیں بنتے، احتیاطاً لوگ 20 روپے دیتے ہیں، 15-16 روپے بنتے ہیں۔ آپ کے نبی نے جو فطرانہ دیا وہ ہے کشمش، اور کشمش ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے 3.5 سیر، 3 کلو کے حساب سے، اور کشمش ایک آدمی اگر فطرانے میں دے تو کم از کم 300 روپیہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے۔ اچھی کشمش 140 روپے کلو ہے، میں نے پوچھا ایک پنسار سے، انہوں نے کہا 140 روپے اچھی کشمش۔ تو اگر اللہ تعالیٰ دل بھی دے اور ہاتھ بھی کھلا دے تو اسے چاہیے میرے بھائیوں کہ وہ فطرانہ ادا کرے اپنے محبوب کی سنت میں۔ اعلیٰ ترین کشمش کے ریٹ کا 140، 14×42 420 روپے ایک آدمی کا فطرانہ بنا۔ کہاں 20 روپے کہاں 400، اس کے ساتھ اضافہ ہوا، 20 روپے میں غریب کی سیویاں بھی نہیں پک سکتی، اور 420 روپے میں وہ سارا دن چھوڑ اگلا دن بھی مزے سے گزار سکتا ہے۔ اب اگر ایک گھر میں کم از کم 4 فرد ہیں، 2 میاں بیوی 2 بچے، تو اعلیٰ ترین کشمش کے حساب سے اوپر کے 20 روپے نکال دیں تو
1600 روپیہ ایک گھر سے فطرانہ گیا، ان کا غریبوں کا پورا ہفتہ اچھا گزر گیا۔ درمیانے درجے کی کشمش لے لیں تو 100 روپے کلو ہے، تو 100 روپے پر ایک آدمی کا 300 بنا، 4 کا 1200 بنا، 5 کا 1500 بنا، 6 کا 1800 بنا، جتنے فرض بڑھتے گئے تو اس سے ایک غریب آدمی کا پورا ہفتہ رب بڑا اچھا گزر گیا اور آپ کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے گا۔ کہاں آپ کے گھر سے 60 روپیہ گیا اور کہاں آپ کے گھر سے 1200 روپیہ گیا۔ دوسرا، کبھی آپ نے فطرانہ دیا ہے کھجور کا، کھجور 3 کلو کھجور، 3 کلو کھجور بھی 100 روپے سے کم نہیں، 120، 125، 130 روپے میں 3 کلو کھجور آتی اچھی، درمیانی اچھی تو 50 روپے کلو تک چلی جاتی ہے، وہ 150 روپیہ کلو، 150 روپیہ بن جاتا ہے ایک آدمی کا فطرانہ۔ تو اس مجمع میں اگر کوئی صاحب ثروت لوگ موجود ہیں تو ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ مسئلے کے لحاظ سے تو آپ گندم کا دے کے بھی بری ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے نبی کی سنت کو ادا کریں تو آپ کا اجر 2 بالا سے بالا، بلکہ آج کل کو یہ دیتے ہیں نا، یہ کوئی مسئلہ بتاتا ہے، کبھی سنا یہ مسئلہ؟ بولو، اور نہ ہی کوئی پوچھتا ہے، ہر کوئی اپنا سستا چھوٹتا ہے۔ تو میں آپ کو مہنگا بنانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کی قدر، آپ کے ہاں اللہ کی قدر بڑھ جائے۔ جو اس مجمع میں صاحب ثروت لوگ ہیں وہ فطرانہ یا تو کشمش کے حساب کا دیں، نہیں اتنی گنجائش تو پھر کھجور کے حساب کا دیں، تنگی ہے تو پھر آخری درجہ ہے گندم کے حساب کا، ورنہ سر فہرست سے کشمش، پھر کھجور، پھر گندم۔ مورخہ 30 نومبر سن 2001۔ حضرت